آپ میں سے इस सीजन में जामुन किसने खाए बस, और बाहर के खाने किसने खाए। अगर इस मौसम में जामुन नहीं खाए, अब आप कहोगे मेरे जामुन बाहर बिक रहे हैं। वो मैंने वाकई नहीं सुनाया था, एक बंदे ने जाके कहा, पता नहीं मैंने किस चीज का तस्करा किया, उसने कहा तेरे पीर के बाहर बिक रहे होंगे इसलिए कहा। उसने कहा बाहर नहीं है, कह रहे ना मैं मानू ना। अच्छा वो भी सच्चा है, वो बाबा भी सच्चा है, उसने सारी उम्र पीरी मुझ जैसे देखे, वो क्या करे। जामुन नहीं खाए ना जिसने, तो उसने अपनी हड्डियां नहीं बचाई, उसने अपना दिमाग नहीं बचाया, उसने अपना दिल नहीं बचाया, उसने अपने घुटने नहीं बचाए, उसने अपने मेदे की जलन तेजाबियत नहीं बचाई, और उसने अपने जिगर को हेपेटाइटिस से, जिगर के कैंसर से और खून के कैंसर से अपने आप को नहीं बचाया। मैंने मुख्तसर कहा जिसने जामुन नहीं खाए। और अपने बच्चों को अगर जामुन नहीं खिलाया और नहीं खिलाया तो समझ लें कि वो ये चाहते हैं ये बच्चे कुछ अरसे के बाद इनकी आंखें खत्म हो जाएं, इनकी याददाश्तें खत्म हो जाएं, इनका जिस्म ढल जाए और इनके जिस्म की कुव्वतें खत्म हो जाएं, जिसने जामुन नहीं खाए। और जामुन को ज्यादा नमक ना लगाना, उसकी असली ताकत को बाकी रखना। और जामुन हमेशा नरम लेना, जिसको आप गला हुआ कहते हैं। याद रखना, दबा हुआ होता है, गला हुआ नहीं होता। गला हुआ होता है जिसमें कीड़ा होता है, दबे हुए और गले हुए में फर्क है। दबा हुआ सस्ता मिलेगा, गला हुआ वो होता है जिसमें कीड़ा होता है, ये दबा हुआ होता है, गला हुआ नहीं होता। जामुन खाते ही नहीं। जामुन के फायदे, जामुन के कमालात, जामुन की तासीर, तो जामुन खाया करें। सेहत इसलिए खाया करें, सेहतमंद रहेंगे। और सस्ते खाएं, सेहतमंद रहेंगे। और क्यों सेहतमंद रहेंगे? इस सेहत से मखलूक की खिदमत करेंगे, खालिक की इबादत। इस सेहत से क्या करेंगे? मखलूक की और खालिक की इबादत करेंगे। मखलूक, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हर मसलक, हर मजहब, हर फिरका, अल्लाह की मखलूक अल्लाह को बड़ी प्यारी है। मखलूक की खिदमत करेंगे और खालिक की इबादत करेंगे, इसलिए हम सेहत हासिल कर रहे हैं। तो जामुन खाया करें, और उस वक्त खाएं जब सस्ता हो जाए, उसका रेट टूट जाए, उस वक्त खाएं। अच्छा, जब सस्ता और रेट टूटेगा, याद रखना वो पका हुआ भी उसी वक्त होगा, असली पका हुआ भी उसी वक्त होगा, बगैर मसालों के। आप सिर्फ सोचते ही मालदार हो जाएंगे, सोचते ही खुशहाल हो जाएंगे। इस दुआ के मफहूम और इस दुआ की तह तक जब पहुंचेंगे ना, मैं सफा मरवा कर रहा था, हज था, मेरा पहला हज था, 2-3 हज किए हैं मैंने। तो मैं सफा मरवा कर रहा था, तो एक दुर्वेश मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा, एक मुकद्दस अमल है, हालत एहराम में है, हज में है, औलाद के लिए क्या किया जाए? तो मुझसे कहने लगे, जितनी कोशिश उससे 100 गुना दुआ। बहुत ज्यादा कोशिश की जाए, उनके अखलाक, उनके मिजाज, उनके दिन रात पे नजर रखी जाए, कि उससे 100 गुना दुआ की जाए। और उससे 100 गुना दुआ कि अल्लाह, बस मैंने अपनी मेहनत कर दी, मैं भी मखलूक, मेरी तरफ देख रहे नहीं देख रहे, बारिश हो रही है, ख्याल करना, नूर की रहमत की बरकत की, कहीं बर्तन अगर उल्टा हुआ तो बारिश का खतरा नहीं जाएगा। या अल्लाह, मैं भी मखलूक, मेरी औलाद भी मखलूक, फिर उसमें मेहनत की, वो भी मखलूक, तो खालिक है, तू चाहेगा तो इनके अखलाक, इनका रिस्क, इनकी इज्जत, इनकी तवंगरी, इनके लिए बरकत और रहमत के फैसले हों। जितनी मेहनत करें उससे कितने गुना? 100 गुना दुआ करें, 100 गुना दुआ करें। जितनी मेहनत करें उससे 100 गुना दुआ करें। और एक दुआ मैं अक्सर बताता हूँ और उसके बहुत नताइज हैं। रब्बे जालनी के बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इस दुआ को याद करें, मेरी दरख्वास्त है, मेरा मशवरा है, इस दुआ को याद करें। इस दुआ के मफहूम और इस दुआ की तह तक जब पहुंचेंगे ना, आप सिर्फ सोचते ही मालदार हो जाएंगे, सोचते ही खुशहाल हो जाएंगे, और सोचते ही आपके अंदर एक फरहत और राहत होगी, फरहत और राहत। इंसान जब आगे चलता है फिर उसे औलाद का फिक्र होता है, और औलाद का फिक्र भी होता है, और औलाद से तवक्कुआत भी हो। मेरा तजर्बा है, बड़ों का तजर्बा है, सुनिएगा, मोती बता रहा हूँ। जो बंदा ये दुआ पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में बेऔलादी नहीं देगा। एक दूसरा, अल्लाह उसकी नस्लों में अंधे, लूले, चुंधे, अपाहज, माजूर बच्चे पैदा नहीं हो। जो ये दुआ और इस दुआ का एहतमाम कर, अल्लाह पाक उसको हमेशा सेहतमंद जिंदगी और सेहतमंद औलाद अता फरमाएगा, जो इस दुआ का एहतमाम कर। क्योंकि इस दुआ में ज़ुर्रियत है, और ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल, याद रखिएगा। इस दुआ के अंदर इमामत है, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और इमाम कहते हैं बॉस को, चीफ को, बड़े को, हेड को, पूरे मुल्क के बड़े को, पूरे कबीले के बड़े को, सरदार को, आला से आला ओहदेदार को, आला से आला साहिब मकाम को। आप इस दुआ की सिर्फ तह तक पहुंचेंगे, इसको पढ़ के इसके मफहूम पे देखेंगे ना, आपका दिल वहीं खुश हो जाएगा और दिल के अंदर एक इत्मीनान होगा। फिर नमाज वाहिद चीज है जिसके अंदर पढ़ी जाने वाली दुआएं कबूल है। नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, तो नमाज के अंदर जो पढ़ी जाएगी उसकी क्या ताकत होगी, उसकी क्या कुव्वत होगी। जो नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है उसका मकाम क्या होगा, जो नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है, नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है। फिर इस दुआ के अंदर बेऔलादी का इलाज है। जिनकी औलाद नहीं है, अगर वो मुस्तकिल पढ़ते रहें तो औलाद देगा तो अल्लाह फिर उन्हें इमाम बनाएगा, औलाद देगा तो आंखों की ठंडक बनेगी। क्या ख्याल? औलाद होगी तो ज़ुर्रियत यानी नस्लें आगे बढ़ेंगी। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनकी गहराइयां और जिनकी बहुत ज्यादा गहराइयां हमें और हमारी नस्लों को मालामाल करती हैं, हमें और हमारी नस्लों को मुतमईन करती हैं, हमें और हमारी नस्लों को बहुत
उरूज तक ले जाती है। हमें बाज़ औक़ात एहसास नहीं होता, छोटी सी दुआ होती है और वो कबूलियत की घड़ी होती है और वो फैसले करवा देती है। मेरी वालिदा मोहतरमा गुज़िश्ता 22 साल से मुसलसल परेशानियों में थी, कभी शैतानी वार, कभी जादू, काला इल्म, कभी लड़ाई झगड़े, हमेशा आमलों के पास जाकर, डॉक्टरों के पास जाकर थक चुकी थी। हर दुश्मन की समझ ना आती थी, ना दुश्मन की, ना उनकी चालों की। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, तस्बीह खाने से एक लफ्ज मिला और मेरी वालिदा ने इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ ली, बस एक तस्बीह। इशा के बाद एक तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। 3 माह के बाद हालात वाज़ेह होना शुरू हुए और 9 माह यानी 9 माह तस्बीह करने के बाद अल्लाह की बरकत, अमल की बरकत का ज़हर हुआ और हर चीज खत्म हो गई। इन्होंने 9 माह बहुत ज्यादा लिखे हैं और 3 माह भी बहुत ज्यादा लिखे हैं, लेकिन जो लिखा है ठीक लिखा है। तजर्बा जितना भी होना चाहिए सच लिखना चाहिए। और कहा कि आज आलम यह है कि घर में सुकून, चैन है, राहत, रहमत, बरकत है, खैर और आफियत है। आलम यह सुकून है, चैन है, राहत है, रहमत है, बरकत है और आफियत है। अब आप पूछेंगे वो कौन सी तस्बीह थी? वो कहने लगे सिर्फ एक तस्बीह पढ़ी, सोते वक्त अव्वल आकर 3 दफा दुरूद शरीफ, ला खिलाफा, ला खिलाफा। इब्न सुन्नी की रिवायत है। मैंने एक अहले इल्म से पूछा, मैंने खिलाफा के क्या माने हैं? कहा खूनी पंजा, खूनी पंजा। और ला खिलाफा के माने हैं, नहीं मुझे खूनी पंजा नहीं चाहिए। खूनी पंजा ऐसा जो जिस्म को हड्डियों समेत उधेड़ के रख दे, लहू लुहान कर दे, गोश्त पोस्ट को इलादा कर दे, जिगर और पित्ते को और गुर्दों को। खूनी पंजा। ला खिलाफा हदीस के अल्फाज है, अरबी के अल्फाज है। ला खिलाफा, एक तस्बीह ला खिलाफा की पढ़ी, सिर्फ एक तस्बीह। और इस वजीफे की तासीर, इस वजीफे का कमाल हैरत अंगेज है। याद रखें, अभी जो हम अमल करेंगे, इस अमल में लाखों लोग शामिल हैं। एक मजमा ये है, एक पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ होता है और वो लाखों से ज्यादा कितना पढ़ेगा। अच्छा, कोई पढ़ने वाला दर्द से, कोई पढ़ने वाला गम से, कोई लिजाहे कल्बी से, कोई गिड़गिड़ा कर, कोई भिखारी बनकर, कोई मोहताज बनकर, कोई साइल बनकर, कोई मंगता बनकर, जो ये पढ़ेगा ना, उसका निजाम हैरत अंगेज तौर पे बरकतों के, खैरों के साथ ऐसे लिपटता चला जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे एक वाकया अपना याद आया। मैं ना एक जगह हलवा तकसीम कर रहा था। हलवा, एक बच्ची दर्द के अंदाज में ना, उसने 2-3 प्लेटें ली हुई थी। तय यह था कि हर प्लेट में, हर बंदे की एक प्लेट होगी और उसमें हलवा मिलेगा। उसकी 2-3 प्लेटें थी। मुझे कहने लगी, बार बार कहने लगे, वे चाचा ये मेरा भी दे दे, मेरे वीर का भी दे दे, ये मेरा भी दे दे, मेरे वीर का भी दे दे। दूर खड़ी शोर कर रही थी, मैंने उसका दे दिया। मैंने कहा नहीं, एक प्लेट चलेगी। लाइन चलती गई। उसका दर्द इतना था, उसका गम इतना था, उसका जज्बा इतना था, मैंने उसकी 3-4 प्लेटों में डाल के दे दिया। अब उठाए कैसे? खाली प्लेटें तो एक दूसरे के अंदर थी, अब उठाए कैसे? मैंने बड़ी नीचे रखी, उसके ऊपर हलवे की दूसरे की, तीसरे की। मैं कहा उठा के ले जा। आज भी मुझे उसका दर्द याद है। वे चाचा मेरा भी दे दे, मेरे वीर का भी दे दे। कोई ऐसे दर्द से पढ़ने वाला भी होगा आपके मजमे में, या लतीफ हो या वदूद हो। मैं बंदा एक नाकिस सा, मेरे दिल में एक तरस आया उस अल्लाह के पास, जब रोने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, कोई सिसकने वाला, कोई फरियादी, कोई मंगता, कोई भिखारी, जब उसकी बारगाह में या लतीफ हो या वदूद हो कहेगा, तो सोचे उसको कितना तरस आएगा, उसको कितना रहम आएगा। और किसी के माजूर बच्चे, किसी की बे औलादियां, किसी घर में झगड़े, किसी की लड़ाइयां, और किसी के दुख, और किसी की तकलीफें, और किसी का रिज़्क बंधा हुआ, और किसी की झोलियां खाली, किसी की औलाद नहीं है, किसी की सेहत नहीं है, किसी की तंदुरुस्ती नहीं है, किसी की जिंदगी में अंधेरे हैं, किसी की जिंदगी में बंदिश है, रुकावटें हैं, और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मंजिल के करीब पहुंच के दूर हो जाते हैं। सोचें जब ये चीजें उसकी जिंदगी में आई, और अगर उसके पढ़ने से हल हो, क्यों होगी हल? इसलिए कि जहां मजमा जितना ज्यादा होगा, वहां कबूलियत के इम्कानात 100% उतने ज्यादा होंगे। क्यों? कोई दर्द, कोई गम। अच्छा, कोई ऐसा मजमे में बैठा होगा जो वली होगा, कोई ऐसा बैठा होगा, कोई गौस होगा, कोई ऐसा बैठा होगा जो कुतुब होगा, कोई ऐसा होगा जो कलंदर होगा, कोई रिजालुल गैब में से हो सकता है ऐसा जो अल्लाह का खास और खास होगा और अल्लाह का खास वली होगा। जैसे मैंने वाकया सुनाया कि उसने रिजालुल गैब की दुआ पढ़ी, तो उसने कहा फला जगह आ जाया कर, पर राज का राज रखना, ख्याल करना, राज को ना अफशा न करना। ये जो या लतीफ या वदूदों का ये जिक्र है, या लतीफ या वदूदों का ये अंदाज है, और या लतीफ या वदूदों का विजदान है, ये हमारी जिंदगी में रस घोल देता है, ये हमारी जिंदगी में बरकतें घोल देता है। मिल के पढ़ना, जज्बे से पढ़ना। अच्छा, इस मिल के पढ़ने में किसी का गम ये होगा कि अल्लाह मेरे कर्जे उतर जाए, किसी का गम ये होगा अल्लाह मेरी शादी का निजाम बन जाए, किसी का गम ये होगा अल्लाह मेरी औलाद हो जाए, और किसी का गम होगा कि अल्लाह औलाद का गम मुझसे हटा दे, बीमारी की शक्ल में या नाफरमानी की शक्ल में, या औलाद की जिल्लत मेरी आंखें ना देखें, औलाद को किल्लत में ना देखें,
औलाद को किसी इल्लत में ना देखें, अल्लाह मेरी आंखें ठंडी कर दे। अच्छा किसी का गम हो गया, अल्लाह मेरे बेटे का नसीब, मुकद्दर, बख्त उसको सिकंदर बना दे। ये चीजें किसी का गम क्या, किसी का गम क्या। जब ये गम सारे के सारे जमा होंगे तो इसे कहते हैं हुजूम अफकार, हुजूम गमों, गमों का हुजूम हो जाएगा। एक गमों का हुजूम, एक मजमे का हुजूम। अब ये दोनों होंगे इकट्ठे। जब दोनों इकट्ठे हो जाए और उस वक्त जब मजमा कहेगा ना या लतीफो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक, मैंने पिछले दफा भी अर्ज किया था, अल्लाह का नाम लतीफ पढ़ते ही अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, और वुदूद पढ़ते ही अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। या वदूद पढ़ते हुए आप तो किस्मत वाले हैं, आप नसीबों वाले हैं, ऐसी महफिल आपको मिल गई है। और किस्मत और नसीबों वाले हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की वो दुआ अब हम सुनने लगे हैं। गौर से सुनिए लफ्ज पहले, वो दुआ हम सुनने लगे हैं जो दुआ सदियों से चली आ रही है, और सदियों से लोगों ने इसको सुना, इस पे आमीन कही, इसको तवज्जो दी, और अल्लाह पाक ने गमों के बादल उनसे हटा दिए, दुखों के बादल उनसे हटा दिए, मुश्किलात उनसे हटा दी, नाकामियां उनसे दूर कर दी, हालात की तलखियां सख्तियां खत्म कर दी। ये सदियों से आजमूदा अमल है। अच्छा इस दुआ के लफ्जों पे जरा गौर कीजिए। अभी आप सुनेंगे और आपके पास दुआ है, इसके तर्जमे को गौर से देखेंगे, इस पे उंगली फेरेंगे, फिर ये उंगली आंखों पे और सीने पे लगाएंगे। अब इसके तर्जमे पे गौर करें। इसके तर्जमे में एक चीज आपको महसूस होगी, इस दुआ के अंदर सारे अल्फाज, सारे लफ्ज अल्लाह की मिन्नत है, मिन्नत है, मिन्नत है। हज़रत अली अपने मौला से मिन्नत कर रहे हैं, अपने मौला की मिन्नत कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे, फरियाद कर रहे, खुशामद कर रहे, और अल्लाह को किन किन लफ्जों से याद कर करके मना रहे, किन किन लफ्जों से याद कर करके। ये सबक है हज़रत अली का कि लोगों, जिंदगी में जब भी कोई गमों की बारिश है, मुश्किलें और परेशानियां तुम्हें घेर लें, फिर एक दर दिए जाता हूं, वो दर है अल्लाह का, और उस दर को ना छोड़ना। ये मेरी दुआ का एक एक लफ्ज उस दर को बता रहा है, उस घर को बता रहा है, उस मंजिल को बता रहा है, उस रास्ते को बता रहा है, उस रोशनी को बता रहा है, और उसी एक किनारे को बता रहा है। एक किनारा तवज्जो से, गम से आज हमारी दुआ, और फिर इस दुआ का जो इख्तितामी जो है, इस दुआ का जो अलविदाई निजाम है, इस दुआ का अलविदाई निजाम, उसको जरा तवज्जो करें। 9 मुहर्रम को इसकी दुआ होगी अलविदाई, और दिल खोल कर लंगर अपने हाथों से तकसीम करें। घर भी जाके इसको सुना करें, पढ़ा करें, इस पे तवज्जो किया करें, इसको सुना करें, पढ़ा करें, इसको तवज्जो किया करें। दुआ से पहले एक बात अर्ज करूंगा, मैं कोशिश करता हूं कोई जिस्मानी टोटका भी बता दो। फालसे आए हैं, फालसों को ज़ाया ना कर बैठना, और अब सस्ते भी हो गए हैं, और मेरे नहीं लगाया मैंने बाहर के अपने बेचना। पीर साहब आप ईमानदारी के बाद दुकानदारी पे आ गए हैं। पहले ईमानदारी थी पीर साहब की, अब दुकानदारी पे आ गए। बाहर फालसे वाले को खड़ा किया है, मैं ऐलान करूंगा तो फालसे भेज देना, आधे तेरे आधे मेरे, कोई बाहर नहीं है। मेरी कोशिश है कि फितरी चीजें इस्तेमाल करें, फितरी चीजें। मुझे आइंदा जुमेरात बताइएगा, मैं आपको फालसों के हैरत अंगेज फायदे बताऊंगा, और कुछ तरकीबें भी बताऊंगा, और ये अंदाज भी बताऊंगा कि आप फालसों को ग्राइंड करके फ्रिज में डब्बे भर के या शापर भर के रख लें। यूं निकाला, थोड़ा सा ग्राइंड किया, और उसके बाद इसकी शेक बनाई और छाना, और लाजवाब, बहुत कमाल चीज है। जो इस वक्त दिल के दौरे हैं, और इस वक्त ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन है, इसकी वजह फालसे से दूरी है। दिल के दौरे, हाथ पांव की जलन, पेशाब की जलन, और कुछ नुस्वानी मर्दाना अमराज, और बहुत से ऐसे मसाल, उसकी वजह फालसे से दूरी है। हम फालसे को छोड़ चुके हैं। फालसे से दोस्ती करें, फालसे को हंडिया में पकाएं, फालसे को ऐसे खाएं बतौर सलाद, फालसे को सलाद में मिला के खाएं, फालसे की मुख्तलिफ शक्लें बनाएं। मैंने बुखारा, ताशकंद, समरकंद, तिरमिज, ख्वारिज़म में देखा, वो बैंगन को कोई 60-70 से ज्यादा तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार मैंने कहा इसका नाम क्या है, उन्होंने कहा इसका नाम है बाकलाजान। तो 60-70 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। फालसे से आप भी दोस्ती करें और इसको इस्तेमाल करें। आए पहले दरूद पाक पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से, दर्द की कैफियत से,
اور یہ درود شفا ہے، اتنا بڑا مجمع جس درود شفا کو روحانی جسمانی بیماریوں کی نیت سے پڑھے گا، اللہ پاک صحت کاملہ شفا کاملہ عطا کرے گا، اللہ روحانی روگ بھی ختم کرے گا، اللہ جسمانی روگ بھی ختم کرے گا، اللہ اولاد کے، ماں کے، باپ کے، گھر کے بیماریاں تکلیفیں اللہ ختم کرے گا۔ یہ وہ طاقتور ترین درود پاک ہے جو مجمع در سے پڑھے گا، اللہ صحت شفا عافیت عطا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ آمین۔ یہ درود پاک اب بیٹھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا سنیں گے، اور درود پاک پڑھ لیا ہے اور اس دعا کو غور سے دیکھیں گے اور توجہ سے لفظوں پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس عظیم ہستی نے اپنے رب کو کیسے منایا۔ آنکھوں پہ انگلی پھیر دیں، دل پہ پھیر دیں، سبحان اللہ، کیا اعلان، کیا برکتیں، کیا آوازیں، کیا ان کے اندر سوز، کیا درد، کیا خیریں اور کیا برکتیں۔ اللہ میں اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ دیکھیں اصل چیز ہے قدردانی، لڈو والا عمل ہو رہا نا، جو قدردانی کر رہا وہ مرادیں پا رہا۔ تسبیح خانے میں لوگ 12 لڈو مرادوں کے لاتے ہیں، ایک خود لیتے ہیں، 11 رکھ کے جاتے ہیں۔ جو لیتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میری مراد پوری ہو، میں بھی رکھوں گا۔ یقین سے ہو رہا اور برکت کے سے ہو رہا اور بہت فیض مل رہا۔ دریائے نیل کا نقش ہے یقین کی دنیا سے جو چل رہا، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں برکتوں کے، دولت کے نیل دریا بہہ گئے ہیں، دریائے نیل کا نقش ہے۔ اور ابھی جو جون کے مہینے میں جو 12 نقش سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ابکری میں یہ بہت زبردست نقش ہیں۔ ہر وہ نقش جو 3 مہینے کے بعد آتا تھا، اب یہ سارے 12 نقش جون کے مہینے میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس مہینے کا رسالہ پھیلانا، پڑھنا اور اس کو گفٹ دینا اور بہت زیادہ پھیلانا، اس میں بڑی طاقتور نقش ہیں، بہت طاقتور نقش ہیں۔ لاکھوں نے آزمایا، اگر میں لاکھوں کہہ رہا ہوں تو مبالغہ نہیں، لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے آزمایا، اور یہ سارے نقش جون کے مہینے میں جمع ہو رہے ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ یہ ایک فیض ہے۔ اس طرح 22 جمادی الثانی کا ہر مہینے کی 22 تاریخ کا نقش ہے، لکھا، پانی میں گھولا، آٹے میں گوندا، جانوروں پرندوں کو ڈال دیا، یوں جانور اور پرندے کھاتے ہیں، بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ وہ تحفے ہیں، یہ وہ موتی ہیں جو مخلوق خدا کو فیض برکتیں مل رہی ہیں۔ اہل البیت کی زندگی، آل رسول کی زندگیوں میں یہ نعمتیں تھیں، انہیں یقین کی دنیا ملی تھی۔ انہوں نے یہ ہمیں وظیفے دیے، یہ لفظ دیے، یہ زندگی کے سوز اور گداز کے لمحے دیے۔ یقین کی دنیا میں آپ یقین والے بیٹھے ہیں سارے، اور انشاءاللہ یقین والا پاتا ہے اور یقین کو ملتا ہے۔ اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں، کبھی اکیلے نہ آیا کریں، پورا ہفتہ محنت کیا کریں، لوگوں کو لایا کریں۔ کھانے کے بعد اس کو کھانے کے بعد پڑھے گا۔ اس کو کھانے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھیں، یاد ہے؟ یہ اس کو کھانے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے گا۔ میں اس کو تھوڑے سے فائدے بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور کون سا فائدہ بتا رہا تھا؟ جی بیٹھے بیٹھے جہاں گیا اللہ نے عزت اکرام دی، کیونکہ اللہ کی عزت اور اکرام کے بول ہیں۔ ہاں، اور کہتے ہیں پچھلے رمضان میں بتایا تھا کمر میں تکلیف نکلی اور میں نے یہ پڑھنا شروع کیا اور ٹھیک ہو گیا۔ ہڈی والے کے پاس چیک کرانے گیا اور اس نے کہا کہ کوئی چیز ہے جو اس نے بچا لی ہے، اور وہ چیز یہی ہے۔ اور کون بتا رہا تھا؟ جی کہتے ہیں میں نے 6 ماہ کرسی پہ نماز پڑھی۔ اب نیچے بڑھتے، بالکل صحیح، 6 ماہ کرسی پہ نماز پڑھی، معذوری تھی کمر کی یا ٹانگوں کی؟ گھٹنوں کی معذوری تھی۔ اب صحیح پڑھا جی۔ گردن میں بل، کمر میں چک پڑ جاتی تھی، اب ٹھیک ہے جی۔ شوگر کی وجہ سے بدن میں دردیں ہوتی تھی، دوائی کھانی پڑتی تھی۔ اب لفظ سنیں، میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ معذور نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کرسی پہ پڑھا، یہ پڑھنا شروع کیا، نماز کرسی پہ پڑھی، یہ پڑھنا شروع کی، ٹھیک ہو گئی۔ میرے خیال میں اللہ پاک اپنے عرشوں پہ بیٹھا ہماری اس بات پہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرے بندے بیٹھ کے میری عظمتوں کے تذکرے کر رہے اور حرص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حرص، جتنا فائدہ ہوگا، جتنے فائدے ایک دوسرے کو بتائیں گے، حرص بڑھے گا کم ہوگا؟ کیا کہیں؟ آپ مجھے فائدے بتائیں، میں آپ کو فائدے بتاؤں، آپ مجھے بتائیں۔ اچھا، آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا تو لگ گیا، پتہ تھا اور لگ گیا پتہ۔ اچھا، پھر حرص بڑھے گا پڑھنے کا یا کم ہوگا؟ بڑھے، حرص بڑھے۔ اور اللہ کو، میرے اللہ کو دنیا کا حرص نہیں، آخرت کا، روحانیت کا حرص بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، حرص بڑھ رہا ہے۔ پیر محمد علی شاہ صاحب تھے حضرت مدنی کے ساتھی، بوڑھے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے، دارالعلوم کے فارغ تھے، بہت بوڑھے، بڑی لمبی عمر تھی ماشاءاللہ، پڑھے تھے ساتھ۔ فرماتے تھے لوگوں کو اللہ کے پانے کا حرص، لوگوں میں اللہ کے پانے کا حرص بڑھاؤ، حریص بناؤ۔ یہ حرص بڑھا رہے، جب اللہ کی نام اور عظمت آئے گی اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کہے گا اچھا
یہ سارے بندے بیٹھ کے میرے تذکروں کو عام کر رہے ہیں، کوئی جوڑوں کے درد کے نام پہ، کوئی کمر کے درد کے نام پہ، کوئی کرسی سے اترنے کے نام پہ، کوئی دماغی اعصابی سکون اور دردوں سے ختم ہونے کے نام پہ، یہ سارے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے، پھر ان سب پہ میں اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہوں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، مرنے کے بعد پوچھا کیا بنا، کتنے واقعات ایسے ہیں کیا بنا؟ اس نے کہا ایک مجمع تھا، مجمع میں اللہ نے رحمت کی نظر ڈالی تھی، بس اس نظر میں مجمع میں بھی تھا اور میری بھی بخشش ہو گئی، ایک رحمت کی نظر۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، اب کہیں حمدن کثیر بولیں۔ یہ اللہ پاک کے ہاں اس کی عظمت ہے بہت زبردست، اور اللہ کے ہاں اسم اعظم وہی ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کی عظمت ہے۔ کتابوں میں آیا ہے سب سے بڑا اسم اعظم وہ ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی بڑائی ہو۔ کہتے ہیں شوگر کی وجہ سے جسم میں درد رہتا تھا، گولیاں کھانی پڑتی تھی، جب سے یہ پڑھا درد بھی ختم، گولیاں بھی ختم، اور میں صحت یاب ہو گیا۔ اور کیا فائدہ پایا اس کا حمدن کثیرن کا؟ کسی کو فائدہ کیا؟ کمر میں درد نکل آتا تھا اچانک، 2 3 دن ضائع ہوتے تھے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اب جب سے اس کے پڑھنے کی عادت بنی ہے، کمر کے درد کا خود پتہ ہی نہیں۔ جی پھر میرے گھٹنے میں پرابلم تھا، ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تھا، جب سے یہ پڑھا خود دوائی بھی چھوٹ گئی۔ یہ کہا جی ریڑھ کی ہڈی میں کہتے اتنی شدید درد تھی کہ سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی اور سانس لینے میں بھی درد ہوتا تھا۔ پڑھنے سے مجھے فائدہ ہو گیا۔ تسبیح خانہ کس چیز پہ آپ کو لگا رہا ہے؟ کس چیز پہ تسبیح خانہ کس کام پہ لگا رہا ہے؟ مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا، میرا باپ کہتا تھا تیرا پیر پتہ نہیں تجھے کس کام پہ لگا دیا۔ ابا جی کو کہتے ہوئی تکلیف، میں نے ابا جی کو کہا ابا جی یہ پڑھ لیں، ابا ٹھیک ہو، کہنے لگا پیر نے لگایا تو ہے، غلط پر لگایا ٹھیک ہے۔ پہلے کہتا تھا پتہ نہیں تیرا پیر تجھے کس کام پہ لگاتا ہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے میرے خاندان والے کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب تو کہتے ہیں نماز کس لیے، تو تسبیح روزہ کس لیے، میں کس لیے ہوں؟ دیکھو تمہارا پیر دیکھو نماز تسبیح روزے کا کہتے ہیں، ہمارا پیر سب کچھ اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ آپ بتاؤ بڑا پیر کس کا ہوا؟ مجھ سے کہنے لگے میں کیا کہوں؟ تو ان سے کہو کہ آپ کا پیر بڑا ہے پر میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہہ دو کہ میرا پیر چھوٹا ہے، حکیم طارق چھوٹا ہے، آپ کا پیر بڑا ہے۔ ہم تقابل مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو منٹ میں ہار جانے والے ہیں۔ کس چیز پہ لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ اور پھر مخلوق کو نفع مل رہا ہے، یہاں بتانے والے تھوڑے ہیں، مجمع تھوڑا ہے، پوری دنیا میں اللہ آواز کو پہنچا رہا ہے، پوری دنیا میں اللہ آواز کو پہنچا رہا ہے، تو وہاں بتانے والے بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے سامنے یہ واقعات اتنے فائدے ملے ہیں، تو سونے میرے سامنے کتنے فائدے ہوں گے اور کتنے مشاہدے اور کتنے واقعات ہوں گے؟ سوچے تو صحیح، میرے سامنے اس کے واقعات مشاہدات کتنے اور کتنے اس کے تجربات ہوں گے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ اللہ پاک جل شانہ سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ معذوری اور مجبوری سے بچا، معذوری اور مجبوری سے بچا۔ یہ اس دعا کی طاقت کو بڑھانے کا راز ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ اس دعا کی طاقت کو بڑھانے کا راز ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظمت ہے، اور میرے اللہ کے ہاں اس کا بڑا وقار ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ اور کون بتائے گا؟ ہاں بیٹھے پوچھتا ہوں، جس سے پوچھوں وہ بتائے۔ ہاں جی ہاں ہاتھ تو مکڑ جاتے تھے، کڑل پڑ جاتے، ہماری بولوں میں ہو، بولوں میں ہو، بولوں میں ہو۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا مجھے یاد نہیں رہتا، میں نے اسے مشق کرائی، آپ بھی کریں۔ میں نے کہا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، پھر پڑھ، پھر اللہ اکبر کر رکوع میں چلا جا، پھر پڑھ، پھر رکوع۔ مجھے کہنے لگا واقعی مجھے بڑا فائدہ ہوا، کہتے یاد نہیں رہتا تھا۔ میں نے کہا رکوع کی مشق کر، رکوع کی مشق کر۔ بالفرض کوئی بوڑھا آدمی ہے اور زیادہ رکوع نہیں کر سکتا، بیٹھ کے مشق کرے، معذوری اگر ہے تو خود بخود معذور نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی بنا دیا جائے۔ مشق کرے، اس کی مشق کریں، اس عمل کو 10 دفعہ 11 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ 40 دفعہ 5 دفعہ اس کو دہرائیں، مشق کریں اس کی۔ جب مشق کریں گے اس عمل کی مشق کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت حیرت انگیز ملے گی، حیرت انگیز۔ مشق میں آئے گا، پھر آپ کو یاد آئے گا عمل، اور عمل جب یاد آئے گا بس یہی کیوں کہا پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ عادت تو بنائیں، عادت بنائیں، یہ مشق جو میں بتا رہا ہوں یہ عادت بنانے کے لیے، مشق عادت بنانے کے لیے، عبادت پھر بنے گی۔ جن کو ہاتھ کی پومسٹری کا شوق ہوتا ہے وہ لوگوں کو ایسے ہاتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ یہ الٹا سیدھا کہتے ہیں، ہاتھ دیکھتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو ہاتھ دیکھنا آ جاتا ہے، تو رکوع میں جائیں اور سجدے میں، رکوع میں جائیں اور سجدے میں، اس کی مشق کریں۔ جب اس کی مشق کریں گے پھر اس مشق پہ حیرت انگیز طور پہ خیر ملے گی اور برکت ملے گی اس مشق پہ۔ اور اللہ کے نام کی مشق، یہ جو آپ آج بھی بیٹھ کے نفی اسبات کا ذکر کریں گے، سلطان الاذکار کا ذکر کریں گے آج بھی بیٹھ کے، یہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، پھر اللہ، یہی ہے کہ اللہ کے نام کی عظمتوں کی مشق کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی عظمتوں کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ مشق اور بڑائی ہمارے اندر آ جاتی ہے پھر اللہ کا نام دل میں، جیوں میں، سینے میں، من میں اتر جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ اس کی مشق کریں، اور اس مشق پہ اللہ کے خزانوں سے پھر ملتا ہے۔ مشق کریں، اس جتنا مشق کریں گے اتنا نفع ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا۔
تو مشق کریں گے رکوع کی، کھڑے ہونے کی، جھکنے کی. گھر میں ایسے بیٹھے مشق کریں، گھر میں مشق کریں. اب وہ جو چیز جو میں آپ کی خدمت میں اگلی عرض کر رہا تھا اس چیز پہ غور کریں جو میں نے عرض کیا تھا. 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا اور 3 دفعہ سورۃ انا اعطیناک الکوثر. اور میں نے بتایا تھا کہ جہاں وبائیں پھیلی ہوں وہاں سورۃ انا انزلنا اور سورۃ انا اعطیناک الکوثر آخری علاج ثابت ہوتا ہے، آخری دوا ثابت ہوتی ہے اور آخری شفا ثابت ہوتی ہے. اور یہ میں نے بتایا تھا، ابھی عرض کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو لوگوں کو شوگر کا دم کرتے تھے نہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. لاہور میں بند روڈ ہے، اس کے ساتھ ایک گلی میں بیٹھتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں اور یہی کرتے ہیں، اور جس کو کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے. آپ کیا کریں، آپ کھانے کے بعد اور دن میں چند بار اس کی مشق کر لیں، اس کی ترتیب بنا لیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ سے پڑھ لے تو بھی کھانے کی کامل دعا ہے. الحمدللہ پڑھ لے تو کھانے کی کامل دعا ہے. یاد رہے، جو بندہ کھانے کی دعا کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھ لے، جب پہلی دفعہ پڑھے گا اللہ کھانے کو صحت بنائے گا، تندرستی بنائے گا، شفا بنائے گا. اور کھانے کے اندر اگر زہر بھی ملا ہوگا تو اثر نہیں کرے گا، اور کھانا بلڈ پریشر، شوگر، ہیپیٹائٹس، بیماریاں، موٹاپا، تکلیفیں، چربی نہیں بنے گا اگر یہ پڑھے گا. اور بھی بہت فائدے میں نے بتائے، آج سے دہرا رہا ہوں. اور جب دوسری دفعہ پڑھے گا تو اللہ پاک کی رحمت یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ ہمیشہ اچھا دسترخوان، یعنی رزق میں وسعت ہوگی تو اعلیٰ دسترخوان ہوگا، رزق وسیع ہوگا. اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت اور شان کریمی سے اس کی 7 نسلوں میں رزق وسیع فرماتا ہے. یہ عمل آپ نے سنا اور کر رہے ہوں گے یقیناً. اگر ہم صبح شام یا کھانے کے بعد یا دن کے کسی حصے میں یہ 3 صورتوں کا اپنی زندگی میں اضافہ کر لیں، سورۃ قدر اور سورۃ کوثر، انا انزلنا اور انا اعطینا، پوری صورتوں کا اضافہ کر لیں. اس کا کوئی نتیجہ، اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی نفع کسی کے پاس ہے؟ اس کا کوئی رزلٹ میں نے بتایا ہو؟ ہاں جی، تو ہے کسی کے پاس. اچھا، سورۃ قریش کا فائدہ 3 دفعہ پڑھنے والا. اچھا، مجھے ایک بات پہ آج بڑی خوشی ہوئی ہے، پہلے فائدے پہ آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے. کیوں؟ معلوم ہوا یہاں لوگ وہ فائدہ بتاتے ہیں جو ہوتا ہے. خوشی ہوئی. سورۃ قدر اور سورۃ کوثر پہ ہاتھ نہیں اٹھے، جو یہ عمل اتنا پرانا نہیں ہے، میں نے دیکھا کئی ہاتھ نہیں اٹھے. اچھا، جب میں نے سورۃ قریش کا کہا تو چند ہاتھ اٹھے. مجھے وہ چند ہاتھ ٹھیک ہے. مجمع میں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے یا بیان کرے، اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. سچ بتاؤں، کوئی قیمت. آپ میری درخواست کرنے پہ سورۃ قدر اور سورۃ کوثر کا فائدہ پوچھا نہیں اٹھے. مجھے خوشی ہوئی کہ میرے پاس مخلصین کا مجمع ہے. انشاءاللہ ان مخلصین کے مجمع سے اللہ مجھے بھی کبھی اخلاص عطا فرمائے گا مرنے سے پہلے. اور جب میں نے سورۃ قریش کا بتایا ہاتھ اٹھے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ واقعی ان لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں جن کو فائدہ پہنچا ہے. صرف مجمع کو اپنی چہرہ دکھانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں کوئی قیمت. آپ بتائیں سورۃ قریش کے لیے کس کو فائدہ ہوا سورۃ قریش کا؟ جی کہتے ہیں دوپہر کا کھانا دوست کے ساتھ کھایا، وہ ہسپتال پہنچ گیا، میں ابھی تک اچھے ڈکار دے رہا ہوں. یہ لفظ میں نے پڑھا ہے، انہوں نے نہیں کہا، یعنی میں ٹھیک ہوں. جی بیٹھے بیٹھے بات کریں. جی اور جی جو جلیبی کھائی اس پہ کسی کہتے ہیں نظر لگ گئی تھی زیادہ ہے، نہیں کہتے ہیں کافی زیادہ. لفظ سمجھے؟ نظر تو لگنی تھی اور نظر نہیں لگی، کافی زیادہ تھی، کافی زیادہ تھی. کہیں کشمیری تو نہیں ہو؟ کشمیری ہاں، تیرا قصور نہیں. خواجہ مٹ کشمیری ہے، تیرا قصور نہیں بابیا. شکم فقیرہ تغار خدا ہما چیز آیت فنا در فنا. چپکے چپکے کہتے ہیں کافی زیادہ تھی. کہنے لگا میں کھا گیا. کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھ لی. کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں کچھ ہونا ہی نہیں تھا. بابا بوٹا ہے منڈی بہودین میں، تو کہتے ہیں 28 کنو پڑے تھے. تو نے کہا بابا جی، اس کو بابا بوٹا کیسے کہتے ہیں؟ نام بوٹا ہے، بابا بوٹا کہتے ہیں. بابا جی یہ کنو ہیں 28 چھلکا سمیت. ایسی چٹکی بجاتا ہے، اس کی آواز بھی آتی، میری تو نہیں آتی، ایسی بجاتا ہے. کہہ رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، چھلکے سمیت کھا گیا. ایک دفعہ کہنے لگا کہ وہ کاغذ والا لفافہ تھا تو اس میں برفی تھی ½ کلو. کہنے لگا بابے وہ برفی کاغذ سمیت. کہہ رہے لیا. کہنے لگے ایک ٹکڑا کاغذ کا پھاڑتا تھا، کر دیتا تھا، برفیاں بڑھ گیا. اس کے الفاظ ہیں کہ نوالے بن گئے جیسے نوالے میں کوئی چیز رکھ کے کھاتے ہیں. لفافہ بھی کھا گیا، برفی بھی کھا گیا. پھر اور سنایا، کہنے لگے بالٹی بھری ہوئی تھی لیموں کی شکنجی، لیموں کی شکنجی بنی ہوئی تھی. تو کہنے لگے بابا جی پوری بالٹی پینی پڑے گی. گلاس دیا، کہا میں نے گلاس غصے میں اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا، بالٹی کو منہ لگا دیا. کہنے لگے نہیں میری شادی ہوئی، سسرال گیا، انہوں نے گلاس، اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بےمان گلاس نہیں، بڑے گلاس ہوتے تھے، انہوں نے مجھے گلاس بھر کے دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی داماد ہے. اس نے کہا اور ہو کر بس تھوڑا سا اگر ہے تو دے دیں. اب تھوڑا کیا دینا تھا، انہوں نے اور گلاس بھر کے دے دیا. اس نے کہا اور ہے، پھر اگر گنجائش ہے تو دے دیں.
لگا گنجائش ہے تو دیکھ کہنے لگے اور کھا گیا پی گیا حتیٰ کہ ان کے گھر کا سارا پتیلا میں پی گیا. اچھا بابا جی میرے پاس ہے کہنے لگے سبحان اللہ حضرت صاحب سخیاں نے درد آئے. میں کہ چھوڑو سخی کھاؤ گے کیا؟ کہنے لگے جو کھلا دیں. خیر میں نے پراٹھے بنوائے بہت زبردست قسم کے بہت چیزیں پکوائی. بابا جی نے کھایا کھا کے نا کہا الحمدللہ تھوڑی سی اگر لسی مل جائے نا. میں نے کہا لسی بھی ہو جائے. پھر بابا جی کی لسی بنوائی تو میں نے کہا بابا جی کو بڑا کٹورا دو. اتنا بڑا کٹورا تھا فریج میں برف جمانے والا. فریج کے اندر سلور کا کٹورا برف جماتے ہیں وہ میں نے کٹورا لسی کا بھر کے دیا. کہا واہ مزہ آ گیا. پہلے مزہ نہیں آیا تھا. میں نے کہا ابھی پراٹھے تو کھائے. کہا نہیں آپ سے پہلے یہاں 7 سامنا بعد میں ایک بندے کے پاس کھانا کھایا ہے 5 6 7 روٹیاں کھائی انڈے کھائے وہ مزہ نہیں آ گیا یہاں مزہ آیا. بابا جی کھاتے ہیں بہت زیادہ. میں ایک دفعہ گھر گیا تو بابا جی کے ہاں گھر گیا تو بابا جی نے مجھے اپنی ہر چیز دکھائی. یہ میرا کٹورا ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں. یہ میرا گلاس ہے. یہ میرا چیزیں ہیں دیکھو میں ہر چیز ہے. اور یہ میری چارپائی ہے جس پہ میں سوتا ہوں. بابا جی نے ہر چیز مجھے دکھائی. یہ چارپائی جو ہے وہ چوڑی ہے اس کے پائے موٹے ہیں اس کی چیزیں مضبوط ہیں وزن کو برداشت کر سکے. بابا جی نے ہر چیز مجھے دکھائی. سورۃ قریش طاقت ہے اس میں قوت. اور کیا فائدہ ہوا سورۃ قریش کا؟ یہ کہتے جب بھی کھانا کھاتا ہوں پڑھ لیتا ہوں کچھ نہیں ہوتا. جی میدے میں جلن ہوتی تھی تیزابیت ہوتی. ایک دفعہ نا یہاں جمعہ میرا چوک گیا. میں سفر سے آیا تسبیح خانے میں 1 بجے جمعہ ہوتا ہے. ہماری ساتھ والی مسجد میں 1:45 بجے ہوتا تھا. اب انہوں نے 1:45 بجے کر دیا. تو میں وہاں جمعہ پڑھنے گیا. جمعہ پڑھ کے بیٹھا تھا اس ساتھ مسجد کرفا مسجد ہے. جمعہ پڑھ کے بیٹھا تھا تو ایک صاحب ملے مجھ سے کہنے لگے کہ میں آج تک آپ کے درس میں تو نہیں آیا. میں ساتھ یہ عابد مارکیٹ ہے الیکٹرانکس کی بڑی میں یہاں میری دکان ہے. تو کسی نے بتایا تھا کہ سورۃ قریش پڑھنی ہے کھانے کے بعد. میں نے سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھی. میرا 24 سال کا گیس تبخیر بادی کا مسئلہ حل ہو گیا. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھنے سے میرا 16 کلو وزن کم ہوا. ایک صاحب نے مجھے 20 کلو وزن بتایا. ایک صاحب نے مجھے 32 کلو وزن بتایا. موٹاپا ختم ہوا. پیٹ بڑھا ہوا اندر چلا گیا. سورۃ قریش کھانے کی دعا کے بعد 3 بار. مجھے 16 سال سے بتا رہا ہوں. بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ پاک کی عظمت اور اللہ کو اپنی عظمت پسند ہے. قرآن سارا اللہ کی عظمت اللہ کی تعریف اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. اور سورۃ قریش کا فائدہ جی ہاں کہتے جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا میں کبھی بیمار نہیں ہوا. جی کہتے ہیں مجھے شہد اتارنے کا بہت شوق ہے. جب میں سورۃ قریش پڑھ لیتا ہوں کوئی مکھی قریب نہیں آتی. یہ اس سے ہٹ کے ایک فائدہ ہے اور بہت اچھا فائدہ ہے. بہت اچھا ہے. جی اللہ نے رزق حرام سے بچایا. کہاں جاب کرتے ہیں؟ پولیس میں. اور حلال میں بہت برکت ہے. ہاں بہت برکت ہے سورۃ قریش کی وجہ سے. کیوں؟ سورۃ قریش کا دوسری دفعہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے اللہ سدا ایسا رزق دے گا. اللہ سدا دسترخوان وسیع رکھے گا. اور دسترخوان وسیع اس وقت ہوگا جب رزق وسیع ہوگا اور اس کے ذرائع سورسز ہوں گے. یہ سورۃ قریش کا نفع ہے. اللہ سدا دسترخوان وسیع رکھے گا. اسی بات کو یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ میں محکمے میں نوکری کرتا ہوں. اللہ نے مجھے حرام سے بچایا اور میرے حلال میں اللہ نے مجھے برکت دی. کہتے ہیں اللہ میری ساتھ غیبی مدد عطا فرماتے سورۃ قریش کی وجہ سے.